فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، ہر انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ پیدا کس چیز سے کیا گیا. کریں گے غور؟ یہ مکی زندگی کی سیرت کا ایک نمونہ آپ کو دکھا رہا ہوں قرآن کے حوالے سے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، میں نے کہا قرآن کے حوالے سے کہ غور کر لینا کہ یہ بنی کہاں ہیں. تنگ اور تاری جگہ پہ بنی ہیں. دنیا میں آئے تو دیکھنے لگی، پھر ان میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی، اور بیماری اتنی خطرناک کہ جب آئی سرجن کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے جائزہ لیا آنکھوں کا، تو انہوں نے کہا اس مریض سے کہ تمہاری آنکھوں کا مرض اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اب آپریشن کے بغیر علاج ممکن نہیں، آپ کی آنکھوں کا آپریشن ہوگا. تجویز کر دیا ڈاکٹر صاحب نے. مریض نے کہا کہ میں آپ سے ہی آپریشن کرواؤں گا، بس میری ایک شرط آپ مان لیجئے گا. میری شرط یہ ہے کہ جس وقت آپ میری آنکھوں کا آپریشن کریں گے میری کھوپڑی کو فکس نہ کرنا. میرے سر کو آپ باندھ نہیں سکتے. کھوپڑی کو فکس کیے بغیر، سر کو باندھے بغیر آپریشن کرنا ہے آپ کو. میری شرط آپ کو ماننی پڑے گی. اور دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آئی سرجن صاحب، جس وقت آپ میری آنکھ کا آپریشن کر رہے ہوں گے اس وقت میں مسلسل اپنی کھوپڑی کو ہلاتا رہوں گا. اگر اس حالت میں آپ آپریشن کر سکتے ہو تو کر دیجیے. وہ آئی سرجن اس مریض سے جو کچھ کہے گا مجھے نہیں معلوم کیا کہے گا وہ، لیکن میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ وہ آئی سرجن ڈاکٹر اس مریض سے یہ کہے گا کہ تیری آنکھ کا علاج تو بعد میں ہوگا، پہلے اپنے دماغ کا علاج کرا کے آ. آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا؟ ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے تقریباً، تو پاگل ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے. جب میں تیری آنکھ کے نازک پردے پر نشتر چلا رہا ہوں گا، جب تو اپنی کھوپڑی ہلائے گا، جو تھوڑی بہت ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. سچائی ہے تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے. مثال دے دینے سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ مثال میں نے ایک عظیم مقصد کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اب غور کیجئے، بنی بنائی آنکھ، اس میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی، اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے کھوپڑی فکس کی جائے گی، اس بیماری کو صحیح کرنے کے لیے سر کو فکس کیا جائے گا.